تلنگانہ محکمہ سول سپلائز نے وعدے کیا ہے کہ ریاست میں پیٹرول، ڈیزل اور گھریلو گیس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ خوف و ہراس کا شکار نہ ہوں۔ حیدرآباد میں مختلف پیٹرول پمپس پر گاڑی رانوں کے جمع ہونے کے پیش نظر محکمے کے حکام نے رد عمل ظاہر کیا۔ حکام نے کہا کہ ریفائنریوں سے ایندھن کی سپلائی باقاعدہ جاری ہے۔ عوامی ضروریات کے لیے مناسب مقدار میں ذخائر دستیاب ہیں۔ افواہوں کی وجہ سے ہی فلنگ اسٹیشنوں پر ہجوم جمع ہو رہا ہے۔ لوگ تشویش میں اچانک خریداری کر رہے ہیں۔ غلط خبروں پر یقین نہ کرنے کی گئی اپیل۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے ایران کے ساتھ پس پردہ بات چیت تیز کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنگ بندی کے لیے 15 نکاتی منصوبے تہران کو بھیجا گیا، جبکہ اسی دوران امریکہ خطے میں مزید فوجی دستے تعینات کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا خصوصاً نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ امن منصوبہ پاکستان کے نمائندوں کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا۔ حیران کن طور پر اس سیز فائر پلان کے بارے میں اسرائیل کو پیشگی اطلاع نہیں دی گئی، تاہم وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس خبر پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ حملے کے منصوبے میں ایران کے لیے کئی سخت شرائط رکھی گئی ہیں، جن میں ایران کو اپنی جوہری صلاحیت مکمل طور پر ختم کرنی ہوگی، نتنز، اصفہان اور فورودو کے ایٹمی مراکز تباہ کرنے ہوں گے، ایران کو ہمیشہ کے لیے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت دینی ہوگی، ملک میں کسی قسم کی جوہری افزودگی نہیں ہوگی، تقریباً 450 کلو گرام یورینیم بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے حوالے کرنا ہوگا، آبنائے ہرمز کو کھول کر عالمی جہاز رانی کے لیے فری کوریڈور بنانا ہوگا، میزائل پروگرام کو محدود کر کے اس کی رینج اور تعداد کم کرنی ہوگی۔ بدلے میں امریکہ کی پیشکش، اگر ایران ان شرائط کو قبول کرتا ہے تو عالمی پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پرامن جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون کی پیشکش کی گئی۔ وہیں دوسری جانب ایرانی حکام نے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ پر کڑی تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی شکست کو امن معاہدہ نہ کہا جائے، ہم خطے میں امریکی مداخلت کو قبول نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی ایران نے امریکہ کے ساتھ جاری کسی بھی مذاکرات کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا۔ حیدرآباد کی رہنے والی آمنہ بیگم، جنہیں سال 2025 میں دبئی میں منشیات سے متعلق ایک مقدمے میں گرفتار کر کے 25 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، طویل قانونی جدوجہد کے بعد بالآخر اپنے وطن واپس پہنچ گئی۔ ان کی واپسی پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ کشن باغ کی رہنے والی آمنہ بیگم منگل 24 مارچ کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی، جہاں مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد اور ان کے اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر اپنی والدہ اور کمسن بیٹے کو دیکھتے ہی آمنہ بیگم جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنے بچے کو گلے لگا کر زارو قطار رونے لگی۔ اطلاعات کے مطابق آمنہ بیگم 18 مئی سال 2025 کو روزگار کی تلاش میں دبئی گئی تھی۔ انہیں ایک ایجنٹ کی جانب سے ملازمت کا جھانسا دیا گیا تھا، تاہم دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی حکام نے انہیں اس وقت حراست میں لے لیا جب ان کے سامان میں مبینہ طور پر ممنوع اشیاء برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ آمنہ بیگم کے وکلاء کا موقف تھا کہ وہ اس بات سے لائق تھی کہ ان کے بیگ میں کیا رکھا گیا ہے اور انہیں دھوکہ دے کر اس میں ممنوع اشیاء رکھ کر دی گئی تھی۔ ان کے مطابق خاتون ایک سادہ اور معاشی طور پر کمزور پس منظر سے تعلق رکھتی ہیں، جس کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کیس میں آمنہ بیگم کی پہلی اپیل دبئی کی عدالت میں 3 ججوں پر مشتمل بینچ کے سامنے پیش کی گئی، تاہم عدالت نے ابتدائی فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپیل مسترد کر دی۔ دفاعی ٹیم نے عدالت میں یہ بھی موقف پیش کیا تھا کہ آمنہ بیگم اپنے کمسن بیٹے اور ضعیف والدین کے کفیل ہیں اور ان کی صحت بھی خراب ہے کیونکہ وہ ٹی بی جیسی بیماری میں مبتلا ہے۔ طویل قانونی لڑائی کے بعد بالآخر انہیں رہائی ملی اور وہ اپنے وطن یعنی کہ حیدرآباد واپس آنے میں کامیاب ہوئی۔ گھریلو گیس سلنڈر ریفل بکنگ کے معاملے میں آئل کمپنیوں نے وقفے کو یعنی کہ مدت کو مزید بڑھاتے ہوئے ایک نیا فیصلہ لیا ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈبل سلنڈر ہے تو بکنگ کے درمیان کم از کم 35 دن کا وقفہ ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ پہلے یہ مدت 21 دن تھی، مارچ کے دوسرے ہفتے میں اسے 25 دن کیا گیا اور اب اسے بڑھا کر 35 دن کر دیا گیا۔ اگر سنگل سلنڈر ہو تو 25 دن کا وقفہ مکمل ہونے کے بعد ہی دوبارہ بکنگ کرنی ہوگی۔ پردھان منتری اجولا یوجنا کے صارفین کے لیے سلنڈر بکنگ کی مدت بڑھا کر 45 دن کر دی گئی ہے۔ یہ اصول شہری اور دیہی دونوں علاقوں پر یکساں طور پر لاگو ہوں گے۔
دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک متنازع واقعہ پیش آیا جہاں تلنگانہ بی جے پی لیڈر مادھوی لتا عبادت کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس وقت پوجا ارچنا شروع کر دی جب مسلم خواتین نماز ادا کر رہی تھی، جس سے عبادت میں خلل پیدا ہوا۔ یعنی شاہدین کے مطابق نماز کے دوران اس طرح کی سرگرمی سے وہاں موجود خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ماحول میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ واضح ہے کہ عوامی مقامات پر قائم عبادت گاہیں خاموشی، باہمی احترام اور ذاتی عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، جہاں ہر فرد کو بلا مداخلت اپنی عبادت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ایسے مقامات پر کسی بھی قسم کی مداخلت یا اشتعال انگیزی نہ صرف غیر مناسب ہے بلکہ باہمی ہم آہنگی کے خلاف بھی سمجھی جاتی ہے۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے ڈیزل سے چلنے والی بسوں کی جگہ الیکٹرک بسوں کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے پرائم منسٹر ای ڈرائیو اسکیم کے تحت ریاستوں میں الیکٹرک بسوں کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومتوں سے تعاون کرتے ہوئے بسوں کی خریداری کا اہتمام کیا۔ پی ایم ای ڈرائیو اسکیم کے تحت ای کے اے موبلٹی کو حیدرآباد کے لیے 915 الیکٹرک بسوں کی تیاری کا آرڈر دیا گیا۔ گرین سیل موبلٹی کے تحت ای کے اے موبلٹی کو 915 الیکٹرک بسوں کی تیاری کے سلسلے میں منظوری مکتوب حوالے کیا گیا۔ کمپنی کی جانب سے ایئر کنڈیشن اور نان اے سی الیکٹرک بسیں تیار کی جاتی ہیں جو عصری سہولیات سے آراستہ ہیں۔ شہری علاقوں میں فضائی آلودگی پر قابو پانے میں یہ بسیں کارآمد ثابت ہوں گی۔ تلنگانہ حکومت نے آر ٹی سی میں الیکٹرک بسوں کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس مہم کے تحت مرکزی حکومت بھی تعاون کر رہی ہے۔